ہوٹل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے تھے, بوڑھے آدمی تھے, 70 سال کے قریب عمر تھی. ان کا ایک بیٹا تھا, ایک بہو تھی, ایک پوتا تھا, لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہذا وہ خود مزدوری کرتے. کہتے ہیں ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے, کہنے لگے میم صاحبہ 2-4 دن کی چھٹی چاہیے. تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا. بیٹا, آپ کو پتہ ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے, بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام. کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی, میرے ہاتھ سے قلم گر گیا, میں نے خود گاڑی بھیجی, بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے. کہتی 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے, ایک ہی بیٹا تھا, کوئی رشتہ دار بھی نہیں, تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی, کن لفظوں سے اسے تعزیت کیا کہیں گے. کہتے جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا, کچھ لوگ قریب تھے. ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں, ہم آپ کو کیا نصیحت کریں, ایک ہی بیٹا تھا, کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں. تو کہتے ہیں اس نے آنکھیں کھولی, بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی. کہنے لگا بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو, میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا, خدا نے فضل سے دیا تھا, عدل سے لے گیا ہے, میں اپنے رب کے فیصلے میں بڑا راضی ہوں. اللہ اکبر. وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ 1 مہینے کی چھٹی کر لے. تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں, مفت کی روٹی نہیں کھاتا, مزدوری کر کے کھاتا ہوں, میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد کام پہ آ جاؤں گا. کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا. اللہ کی قدرت کے ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے, پھر آیا, میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے اب میں بھی تڑپ گئی ہوں اور عیسائی ہو کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا, اب یہ بیچارہ کیا کرے گا. وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے ہم پھر 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے, پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی, بوڑھا نہ اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا ہے. کہتے قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے, جو نظام تھا وہ تو ہو گیا. تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی, آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں, میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو ہی سکتا تھا نا, بس میرے مالک نے جب چاہا جیسے چاہ ہوا. میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد کام پہ آؤں گا. یہ میرا 3-4-5 سال کا پوتا ہے, ابھی اسکول داخل ہوا ہے, میں ساتھ لے آؤں گا, وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا. کبھی کبھی میں دیکھتی چھت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے اور پوتا سواری کر رہا ہے. وہ سویرے اٹھتا, اس کو سکول چھوڑ کے آتا, شام کو لے کے آتا, پیار کرتا, محبت کرتا. 3ری منزل پر ہم نے ایک کوارٹر دیا ہوا تھا, وہاں دادا پوتا رہتے. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. کہتی ہے اقبال ایک دن نا پوتا اوپر والی منزل پہ کھیل رہا تھا, اس کا پیر پھسلا, وہ گردن کے بل زمین پہ گرا. مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی, ایمبولینس منگائی. خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا. اور جب ہم ہسپتال کی طرف گئے تو ہاسپٹل بعد میں آیا, جناب اسرائیل پہلے آ گئے اور کہتے ہیں وہ گود میں دم توڑ گیا. پھر دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا, پھر اس نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے قبر کھودی اور پھر مٹی ڈال کے کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون. جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی. پھر سکھ نو چلے ڈاواں. کہتے ہیں وہ مٹی ڈالی اس نے, اور جب وہ واپس پلٹا تو میں بازو سے تھام کے ہوٹل قریب لائی اور میں نے اس کے قریب کہا کہ بابا تو ٹوٹ گیا ہے, تو بکھر گیا ہے. تو کہتے ہیں یوں اس نے ہاتھ رکھے اور یوں آنسو چھٹک دیے. کہنے لگا میڈم کیوں میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں, میں کوئی لوارث ہوں, میرا کوئی رب نہیں, میں کیوں پریشان رہوں گا, میں تو پکا ہوا پھل ہوں. تھوڑے دن گزرے کہ قبر میں جاؤں گا, اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ میری بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا, میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا, میرا رب ساری ملاقاتیں کرا دے گا. میں اپنے اللہ کی رضا پہ بڑا راضی ہوں. وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا. میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے, یہ سکون کہاں سے آتا ہے,
یہ کیفیت کیسے ملتی ہے؟ مجھے کہنے لگا تو نے لینی ہے؟ میں نے کہا تو کہنے لگا تو بھی گنبد خضرا والے نبی کا کلمہ پڑھ جا، اللہ تجھے سکون عطا کرے۔